अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज हम एक मरतबा फिर उर्दू की दूसरी का एक और सबक नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नबातात का बयान और उसकी शुरुआत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने इन नबातात के ज़रिए इंसानों को क्या फ़ायदे पहुँचाए हैं और इंसान की कितनी ज़रूरियात इससे वाबस्ता है। और बताया गया था कि अल्लाह ताला ने ज़्यादातर ज़रूरियात इन्हीं खेतों से उगने वाली चीज़ों से वाबस्ता रखी है इंसानों की। तो आज हम उन्हीं उगने वाली चीज़ों में से एक अहम चीज़ और एक अहम फसल गेहूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंसानों की किस तरीक़े की ज़रूरियात इससे वाबस्ता हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेहूं हम सुबह शाम रोटी खाते हैं। वो अक्सर गेहूं की ही होती है। पहले गेहूं को चक्की में पीसते हैं, फिर उसके आटे की रोटी पकाते हैं। मैदे का हलवा, पूरी, कचौरी, सेवइयाँ, मिठाइयाँ, सुहालियाँ, नीज़ और बहीतरी चीज़ें बनती हैं। गेहूं के दाने भिगो कर रखते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके अंदर का सफ़ेद गूदा निकलता है। उसे रवा या सूजी कहते हैं। उससे डबल रोटी, बिस्किट और हलवा बनता है। आटे की भूसी और सब्ज़ गेहूँ, सब्ज़ हरे को कहते हैं, और सब्ज़ गेहूँ मवेशी खाते हैं। गेहूँ के दाने उबाल कर घनियाँ बनाते हैं, जो बहुत मज़ेदार होती हैं। भिगोकर नशास्ता, दलकर दलिया बनाते हैं, जो बहुत मज़ेदार होती हैं। भिगोकर नशास्ता, दलकर दलिया बनाते हैं, भूनकर खाते हैं। भुने हुए दानों में गुड़ मिलाकर मरंडे बनाए जाते हैं, जिन्हें लड़के वाले बड़ी खुशी से खाते हैं। गन्ना, ये भी नबातात में से हैं। तुमने गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशे खाए होंगे। गुंडेरियाँ भी खाई होंगी। जानते हो ये सब चीज़ किससे बनती हैं? ये गन्ने से बना करती हैं। उसे फागुन और चैत में बोते हैं। पौधे के चारों तरफ खोदकर ज़मीन पोली करते हैं। पानी भी बहुत देते हैं। गरज उस पर बड़ी मेहनत करते हैं।
تو جا کر کہیں اگہن میں گنا پکتا ہے، اسے آدمی کھاتے ہیں، ہاتھی اور دیگر جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ کولہو یا بیلنے میں بیل کر رس نکالتے ہیں، جسے پیتے بھی ہیں۔ میٹھے چاول اور کھیر بھی پکاتے ہیں۔ گڑ، شکر، کھانڈ اور شیرہ بناتے ہیں۔ اس سے طرح طرح کی مٹھائیاں بنتی ہیں، جنہیں امیر سے لے کر غریب تک سب کھاتے ہیں۔ جن ملکوں میں گنا نہیں ہوتا، وہاں کھجور اور شہد سے کام چلاتے ہیں۔ گنے کی کئی قسمیں ہیں، کائنڈس، جن میں کھانے کے لیے پونڈا سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ شہروں میں اس کی گنڈیریاں بناتے ہیں۔ جب ایک گنڈیری منہ میں ڈالتے یا دباتے ہیں تو رس سے منہ بھر جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک ہی گنا ہے، مگر اس کے تینوں حصے کا مزہ جدا جدا ہے، یعنی الگ الگ ہے۔ اگولا، جس کے اوپر لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، بالکل پھیکا پانی۔ جڑ، جو سخت اور ریشے دار ہوتی ہے، حد سے زیادہ میٹھی۔ بیچ کا حصہ نہ بہت میٹھا نہ بہت پھیکا۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو آپ نے سنا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں۔ امید ہے کہ اردو آپ کو آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ناظرین محنت کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں، ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور جو ساتھی اردو کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہوں اور چاہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ انہیں اردو آ سکے۔ اردو پڑھتے ہیں لوگ لیکن تلفظ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور لوگ اسے لقمہ دیا کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خفت سے اور شرمندگی سے بچانا ہو تو ایسی ویڈیوز ضرور دیکھا کریں جو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ تک پہنچائی جاتی ہو۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس میں ہمارا بھی حصہ شامل رہے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک اور سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ ناظرین سے امید ہے کہ روزانہ ان اسباق کو پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے ہمت کی اور کوشش کیا اور روزانہ صرف ایک ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اردو آپ کو آ جائے گی اور آپ بہترین طریقے سے اردو پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔